وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه سیدنا عبداللہ ابن نعمان عبداللہ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول آپ نے فرمایا ان الحلال بین کہ حلال واضح ہے. بولیے حلال واضح ہے, بالکل ہر حلال واضح ہو چکا ہے. والحرام بین اور حرام بھی واضح ہے. بولیے حرام بھی واضح. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں. بولیے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو مشتبہ شک میں پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کافر کے گھر کا برتن ہے. اب اس میں اصل تو یہ ہے کہ وہ اگر دھلا ہوا ہے تو پاک ہے, کیونکہ ہر چیز کی اصل طہارت ہے. ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ مگر دوسرا شک پڑتا ہے کہ کافر کے گھر سے آیا ہے, پتہ نہیں کس پانی سے دھویا ہے, کن ہاتھوں سے دھویا ہے, کیسے دھویا ہے, تو چیز مشتبہ ہو گئی. بولیے چیز مشتبہ ہو گئی. آپ یہ اصول یاد رکھیں اور سارے بولا کریں میرے ساتھ کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اب درمیان میں یہ مشتبہ چیزیں آ گئی ہیں. ایک گھر میں ایک عورت ہے اکیلی اور آپ بے شک اس کو دم کرنے جاتے ہیں روزانہ, تو یہ چیز شبہ والی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو شبہ والے ہیں, جس میں خاص کر علماء کا اختلاف ہے. ایک عالم کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا کا عالم کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. تو یہ شبہ پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا؟ اب سنیے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ اس کے حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں, شک والی ہیں, اشتباہ والی ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے. بولیے اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے. تو وہ اپنے علماء سے سیکھیں. پیر پھڑیدا ہوتا ہے اصلاح واسطے. پیر کس لیے پکڑتے ہیں؟ اصلاح واسطے. اور جس پیر سے سال ہا سال رابطہ ہی نہ ہوتا ہو وہ کس چیز کا پیر ہے بھائی؟ مرشد کا معنی ارشاد کرنے والا. مرشد کا کیا معنی؟ ارشاد کرنے والا, دین بتانے والا, دین سکھانے والا, دین سلانے والا. اور جس سے دین پوچھنا ہی نہیں, یا جس پیر کو ماشاءاللہ خود ہی دین نہیں آتا, جو خود ہی بہت بڑا جاہل ہے, اور وہ صرف اپنی باپ چونکہ ان کا ٹھیک تھا, اللہ کا ولی تھا, باپ بہت بڑا عالم تھا, اور یہ اس کا نااہل ثبوت ہے, اور لوگوں کو گھیر گھار کے مرید بنائی پھرتا ہے. تو ایسے پیروں کی کوئی ضرورت ہے نہیں, اور کوئی فائدہ بھی نہیں. ہاں, وہ عالم جو آپ کو دین بتا رہا ہے وہی سب سے بڑا مرشد ہے, کیونکہ مرشد کا معنی ارشاد کرنے والا. مرشد کا کیا معنی ہے؟ پر مولوی دی واری کنے آخنا ہے سبحان اللہ. سانو تو رکھنا ہے مولوی والے درجے لے آندا ہے. مولوی رکھے ہے, مولوی رکھیا کدے واسطے؟ کدے آکھو نا پیر دے بارے چ بھوے 2 ٹکے دا ہی ہوئے کہ پیر کدے واسطے رکھے ہے. نہیں, وہاں تو حضرت صاحب قبلہ جی اگر وہ بدتمیزی کرے تو حضرت کو جلال آ گیا ہے, اگر وہ مسکرا کے بولے تو حضرت کو جمال آ گیا ہے. تو یہ سارے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد, صحابہ کے بعد, اہل بیت کے بعد اگر کسی کو رتبہ دیا ہے تو وہ عالم دین کو دیا ہے. ان سے پوچھو. حضور نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا. بولیے جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا. شبہ والی میں نہیں پڑھنا بھائی. فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. اب آگے سنیے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ اور جو شبہات میں پڑ گیا. بولیے جو شبہات میں پڑ گیا. حیران کی ہوتی ہے, اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, 2 ٹکے کے بندے, بالکل 2 ٹکے سے بھی کم مولوی, اور بیٹھ کے چودھری بنتے ہیں. جی حضرت امیر معاویہ نے یوں کیوں کیا تھا, حضرت علی نے یوں کیوں کیا تھا. میں کیا جنت خدا راضی ہے,
جنت مصطفیٰ راضی ہے 1450 سال بعد تیرے تے اللہ نے فیصلہ رکھے ہے تو کون ہونا انہوں نے بارے گلا کرنے والا بڑے بڑے مولوی میں نے دیکھے کسی کو حضرت علی پسند نہیں ہے کسی کو حضرت امیر معاویہ پسند نہیں ہے ہم وہ سنی ہیں کہ جس پہ خدا راضی جس پہ مصطفیٰ راضی ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں سبحان اللہ ہمیں مشتبہ چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے مشاجرات صحابہ میں نہ پڑھیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں یہ میرے بخاری اور مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ وقع فی الشبہاتی جو شبہات میں پڑ گیا وقع فی الحرام پھر وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا کرراعی حول الحمیہ یوشکو ان یرتفع فیہ فرمایا جس طرح اگر کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو جانوروں کو فصل کے عین کنارے پہ کھڑا کرے گا تو پھر کیا ہوگا وہ فصل میں گھس جائیں گی بولو نا وہ فصل میں وہ نہ پھر منہ مار نہیں مار رہے تو جتنی اس سے دور رکھیں گے اتنی فصل کی حفاظت رہے گی تو جتنا ہم شبہات اور شک والی چیزوں سے دور رہیں گے اتنا انشاءاللہ ہم حرام سے بھی بچتے رہیں گے آگے سرکار نے ایک مثال دی بلکہ بات فرمائی یہ مثال تھی چروائے والی آپ نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِيَّةٍ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سرحد ہوتی ہے بولیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری لائن ہوتی ہے ریزرویشن ہوتی ہے کہ کوئی اس کو کراس کر سکتا نہیں تو فرمایا الا وَإِنَّ حِمَيَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ اللہ تعالیٰ کی وہ باؤنڈری لائن وہ ریزرویشن وہ ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں کہ آپ اور میں ہم کوئی مسلمان اس میں پڑھ سکتا نہیں اب یہ سارا کچھ ہوگا کیسے کہ ہم مشتبہات سے بچیں ہم حرام سے بچیں اور حلال کے قریب جائیں تو پھر میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً آگاہ ہو جاؤ میری امت تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے بولیے ایک ٹکڑا ہے بھائی سارا مجمع بولے کیا ہو گیا ایک ٹکڑا ہے یہ ثواب سمجھ کے بولو اور یہ سب سے بڑی تسبیح ہے حدیث کا ترجمہ ہے سمجھ لو کہ سرکار دے لفاظ تہاڈی زبان تے آ رہے ہیں سبحان اللہ یہ وچ چپ کرنا تے بد نصیبی ہے الا ان فی الجسد مضغہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے سنیے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ اگر تمہارا وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اگر وہ جسم کا ٹکڑا خراب ہے تو پھر سارا جسم الا وہی القلب وہ تمہارا دل ہے بولیے بھائی وہ تمہارا دل ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو میرے معزز بھائیوں جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو بولیے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اب ذرا اگر توجہ ہے تو بات سمجھیے مزہ آئے گا آپ سب کو ایمان کا مزہ آئے گا کسی نبی نے کوئی بھی نبی آیا ہے سارے انبیاء کسی نے سڑکوں پر محنت کی ہے نہیں بھائی بولو کیونکہ اسی تو ووٹ انہوں نے دینا ہے نا جنہیں سڑکیں بنانیاں نے میں تھوڑی نبیاں نال ملاقات کرا رہے ہیں کوئی نبی سڑکیں بنانے کے لیے نہیں آئے اچھا کسی نبی نے مکان بنانے کا طریقہ بتایا ہو بھائی سارے بولو کسی نبی نے کپڑے سلانے کا اور کپڑے لینے کا طریقہ بتایا ہو نہیں کسی نبی نے یہ آ کر نہیں کہا کہ میں تمہیں پانی دلانے آیا ہوں گیس دلانے آیا ہوں بجلی نہیں ہر نبی نے آ کر دل پر محنت کی ہے سبحان اللہ ہر نبی نے کہاں محنت کی ہے دل پہ محنت کیونکہ جب دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے اور جب دل خراب ہے تو سارا جسم ہے مثال کے طور پہ آپ بولنا نہیں چاہتے تو کیا کہتے ہیں کہ بولنے کو دل نہیں کرتا بولیے نا بولنے کو دل نہیں کرتا آپ کسی کے گھر جانا نہیں چاہتے تو کیا کہتے ہیں جانے کو دل نہیں کرتا آپ پینا نہیں چاہتے تو کیا کہتے ہیں پینے کو دل نہیں کرتا کھانا نہیں چاہتے تو کھانے کو کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے تو دیکھنے کو تو سارا سسٹم دل پہ ہے دل پہ اور کیوں
آئے بیٹھے ہو اور جی دل نے کہا جانا چاہیے اور جی میرا دل مان گیا تھوڑے بل میں آ گیا وہاں. تو بھائی نبیوں نے دلوں پر محنت کی ہے. اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت انس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آپ نے فرمایا ایمان اس کا پکا ہوتا ہے جس کا دل پکا ہوتا ہے, اور جس کا دل پکا نہیں ہے اس کا ایمان بھی پکا نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن میں آ رہا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ قیامت والے دن تمہارے بیٹے کام نہیں آئیں گے اور تمہارا مال بھی کام نہیں آئے گا. وہاں کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم, اور جس نے اپنا دل سنوار لیا نا, اس کا سنورا ہوا دل وہاں کام آئے گا. حضرت انس پڑھی رضی اللہ, یہ مسجد میں داخل ہوئے جمعہ پڑھنے کے لیے. اب سن لو سارے, تسی تے میں ایسی بادشاہ لوگ ہیں نا, ساڈا کی ہے. حضرت انس مسجد میں داخل ہوئے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے, تو جمعہ ہو چکا تھا اور لوگ پڑھ کے واپس جا رہے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کونے میں جا کر چھپ کر نماز پڑھی, کونے میں چھپ کر, اور پھر فرمایا کہ جس کو اللہ کی حیا نہیں ہے وہ لوگوں سے حیا کیسے کر سکتا ہے. یعنی یہ بے شرمی کی بات ہے کہ نماز بھی رہ گئی اور ہم سر عام پڑھتے پھرے, جس کا جمعہ رہ گیا اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ بے شرمی کی بات ہے, اللہ سے شرم نہیں ہے ایسے لوگوں کو کہ کلمہ بھی پڑھا اور اذان سن کے مسجد میں البتہ پیشاب دی لوڑ پئی تے آ گئے, لیٹرین یوز کر کے چلے گئے, منہ شو دھونا ہویا تھے دھو لیا, اور گرمی تاری شاری بھی لانی ہوئے تھے, اور تسی یہ بنایا ہی سارا کچھ اس واسطے ہے کہ ساڈا نان دھون جاری رہے. تو بہرحال اللہ ہمیں اپنی اور اپنی مخلوق کی شرم عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.